آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسی مقدس جگہ کی طرف جہاں عبادت کی خوشبو رسول اکرم کی یاد اور اسلامی تاریخ کے سنہرے ابواب آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ مقام ہے مسجد قباء، وہ مسجد جس کا تعلق اسلام کے ابتدائی دور اور ہجرت مدینہ کے عظیم واقعے سے ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان، دوسری طرف مدینہ منورہ کی طرف بڑھتا ہوا قافلہ، اور پھر ایک ایسا مقام جہاں رسول اللہ نے قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ مسجد قباء صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ یہ ہمیں قربانی، اخلاص اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا سبق دیتی ہے۔ مسجد قباء کہاں واقع ہے؟ مسجد قباء سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ یہ مدینہ منورہ کی تاریخی اور بابرکت مساجد میں شمار ہوتی ہے، اور دنیا بھر سے آنے والے زائرین اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مسجد قباء کی تعمیر کس نے کی؟ ہجرت مدینہ کے سفر کے دوران رسول اللہ نے قباء کے مقام پر قیام فرمایا۔ اسلامی تاریخ میں مسجد قباء کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد ابتدائی اسلامی دور میں رسول اللہ کی موجودگی میں رکھی گئی۔ یہ منظر کتنا عظیم ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، اور رسول اللہ بھی اس مبارک عمل میں شریک تھے۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں عمارت کی خوبصورتی سے زیادہ نیت کی پاکیزگی اہم ہے۔ مسجد قباء کب تعمیر ہوئی؟ مسجد قباء کی بنیاد ہجرت مدینہ کے بعد سنہ 1 ہجری میں رکھی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اسلامی تاریخ کی اولین مساجد میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد ہمیں اس دور کی یاد دلاتی ہے جب اسلام ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھ رہا تھا، اور مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی روحانی اور اجتماعی زندگی کا مرکز بھی تھی۔ اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء کو عام طور پر اسلام کی پہلی مسجد کہا جاتا ہے کیونکہ ہجرت کے بعد مدینہ کے قریب قباء میں مسلمانوں نے سب سے پہلے مسجد قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد قباء کا نام آتے ہی مسلمانوں کے دلوں میں عقیدت اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں مسجد قباء کا ذکر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مسجد کا ذکر فرمایا جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ ترجمہ: یقیناً وہ مسجد جو پہلے ہی دن سے تقوی پر قائم کی گئی اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ سورۃ التوبہ 108۔ اہل علم نے اس آیت کے مصداق میں مسجد قباء کو بھی بیان کیا ہے، جبکہ مسجد نبوی بھی عظیم فضیلت رکھتی ہے۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز کا ثواب۔ مسجد قباء کی ایک بہت بڑی فضیلت حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد قباء آئے اور اس میں نماز ادا کرے، اسے عمرہ کے برابر اجر ملتا ہے۔ یہ فضیلت ہمیں بتاتی ہے کہ مسجد قباء میں نماز ادا کرنا کس قدر عظیم سعادت ہے۔ لیکن یہاں ایک خوبصورت بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ثواب صرف جگہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، پاکیزہ نیت اور عبادت کی روح کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ رسول اللہ مسجد قباء سے خاص محبت رکھتے تھے اور وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک عملی سبق ہے کہ اگر نبی کریم کسی نیک عمل کو پسند فرماتے اور اس پر عمل کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس عمل کی قدر کرنی چاہیے۔ مسجد قباء ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ مسجد قباء کی تاریخ صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ ہمارے آج کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ پہلا سبق: نیت درست کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا چھوٹا عمل بھی بہت بڑا بن سکتا ہے۔ دوسرا سبق: نماز سے تعلق مضبوط کریں۔ مساجد ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ ہماری زندگی کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، نماز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق: دین کے لیے قربانی دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسلام کے لیے اپنا گھر، مال اور آرام تک قربان کر دیا۔ آج ہمیں دین کے لیے صرف تھوڑا سا وقت نکالنا بھی مشکل محسوس ہوتا ہے۔ چوتھا سبق: تقوی کو زندگی کا مقصد بنائیں۔ مسجد قباء ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی خوبصورت ظاہری شکل میں نہیں بلکہ تقوی اور اللہ کی رضا میں ہے۔ ایک لمحے کے لیے خود سے سوال کریں، ہم مسجد قباء کی تاریخ تو جانتے ہیں، لیکن کیا ہم مسجد سے اپنا تعلق بھی مضبوط کر رہے ہیں؟
ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر رسول اللہ آج ہماری زندگی دیکھیں تو کیا ہماری نماز، ہمارا اخلاق، ہماری زبان، ہمارے معاملات اور ہمارا کردار ہمیں حقیقی مسلمان ثابت کرتے ہیں؟ ہم دنیا کی کامیابی کے لیے گھنٹوں محنت کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ یاد رکھیے، دنیا کی ہر کامیابی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے لیے کیا گیا عمل ہمارے ساتھ قبر تک جائے گا۔ اختتامی پیغام۔ مسجد قباء ہمیں تاریخ سنانے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا پیغام دیتی ہے۔ یہ مسجد ہمیں پکار کر کہتی ہے، اپنی نیت درست کرو، نماز سے تعلق مضبوط کرو، اللہ کو یاد کرو، رسول اللہ کی سمت کو اپناؤ، اور اپنی زندگی کو تقوی سے روشن کرو۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں سے سچی محبت عطا فرمائے، نماز کی پابندی نصیب فرمائے، رسول اللہ کی سمت پر چلنے کی توفیق دے، اور مسجد قباء سمیت تمام مقدس مقامات کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کی ایک شیئر کسی دوسرے مسلمان کے دل میں مسجد اور نماز کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری، مدینہ منورہ کی زیارت اور رسول اللہ کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔